لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجود خشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد حمدا دائما متسقا ومتواليا مستوسقا. الحمد لله الذي خلقنا فأحسن خلقتنا وأدبنا فأحسن تأديبنا وكرمنا بنبيه فأحسن تكريمنا وشرفنا بوجوده فأحسن تشريفنا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والباكين على مصائب الحسين عليه السلام. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على طه وياسين وعلى آله الغر المحجلين وصحبه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من غضب الجبار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين. صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام دلشاد فاطمہ بنت علی حامد، اعجاز فاطمہ بنت علی حامد، ثنا بطول بنت ارشاد حسین، فاطمہ بنت غلام عسکری. ایک صلوات اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پڑھیں. ایک صلوات ان تمام مرحومین کے درجات ایک صلوات امام زمانے کے ظہور میں معزز سامعین، یہ چند مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. واقعہ جیسا کہ بھائی نے عرض کیا کہ بڑا
المیہ اور بہت بڑا حادثہ تھا وہ جس روز یہ ہوا. پروردگار ان سب کے درجات بلند فرمائے. شب جمعہ ہے. پروردگار ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے. اور اے میرے پروردگار ہمارے خلوص میں بھی اضافہ فرمائے. میں نے سورہ توبہ سورہ براء کی 119 نمبر آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. جس مہینے میں آپ لوگ سفر کر رہے ہیں یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور واقعاً جو لوگ جانتے ہیں اس کی فضیلتوں کو وہ جانتے ہیں اس لیے کہ خود پروردگار عالم نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دی کہ رجب میرا مہینہ ہے. حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یعنی ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان سے بڑی فضیلت کا مہینہ کوئی نہیں ہے. حقیقت ہے فضیلتیں ماہ رمضان کی اپنی جگہ پہ ہیں مگر ماہ رجب اور ماہ شعبان کی فضیلتوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. ایک حدیث آپ لوگوں کو اس سلسلے سے سناؤں گا اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد. حضور نے فرمایا ان فی الجنت نہرا، جنت میں ایک نہر ہے یقال له رجب، اس کو رجب کہا جاتا ہے. مولوی صاحب جنت میں ایک نہر ہے اسے یاد اگر کر لیا آپ نے تو آپ یہ سمجھیے کہ مجلس کامیاب ہے. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے. اب دیکھیں کیا زبردست جملے ہیں. حضور نے فرمایا اس کے بعد ماؤہ اشد بیاضا من الثلج واحلی من العسل. بڑی ذمہ داری کے ساتھ میرے عزیزو، بڑا لطف ہے اس حدیث میں. نہر ہے تو پانی بھی ہوگا. تو اس کا پانی کیسا ہے؟ کہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے یہاں نہریں چلتی ہیں؟ کہ نہیں، اس نہر کا پانی ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں یہ پانی چل رہا ہے. اس لیے کہ کسی چیز کا جب سرچشمہ اچھا ہوتا ہے، یاد رکھنا جملے کو. دیکھیے پروردگار عالم نے یہ نہریں جو رواں دماں کی ہیں، صحیح ہے پانی جہاں سے چلا ہے وہاں سے واقعاً بہت اچھا ہے، اور یہ پانی چلتا 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 یہ آپ کے دروازے پہ آ گیا. یہاں تک آتا آتا یہ پانی خراب ہو گیا. میرے عزیزوں مجھے یہ بتائیے کیا اس پانی کو پروردگار عالم نے خراب کیا؟ نہیں کیا نا. تو پھر کس نے کیا؟ کہ ہم نے اس میں کچھ غلاظتیں ڈالی، ہم نے کچھ کیمیکلز ڈالے، ہم نے کچھ اس میں اور دوسری چیزیں ڈالی. ڈالتے ڈالتے ہم نے اسے بالکل مقدر بالکل خراب کر دیا. تو یہ نتیجہ خرابی کا کس کے سر جائے گا؟ یہ ہمارے سر جائے گا. لیکن ایک انسان بڑا ہوشیار تھا، اس نے وہیں سے ایک پائپ لائن ڈالی اور وہ اپنے گھر لے گیا. اب مجھے بتائیے وہ تو اسی سے پی رہا ہے اور آپ کو بھی کہہ رہا پی لو. لیکن آپ اس سے جو آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے جمنا گنگا دیکھیں آپ، کیا آپ پیئیں گے اسے؟ نہیں پی سکتے. لیکن وہ پی رہا ہے کیونکہ اس نے وہیں سرچشمے سے لیا، جہاں سے چل رہا تھا وہیں سے پائپ لائن ڈال لیا. یہی تو وجہ ہے. یہ دین رسول اسلام سے چلتا 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 یہاں تک آ گیا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یہ اسلام وہاں سے چلا یہاں تک آ گیا. لوگ اس میں داخل ہوتے چلے گئے. تھوڑا کسی نے اضافہ کیا، تھوڑا کسی نے اضافہ کیا، تھوڑا کسی نے اضافہ کیا، اور اتنا اضافہ کیا کہ اس دین کی شکل کو بالکل بدل کے رکھ دیا. مگر چونکہ ہم نے نبی کے بعد
چونکہ ہم نے نبی کے بعد ایسے کو مانا تھا کہ جس نے وہی بتایا جو نبی نے بتایا تھا. ایک سلامت پڑھیے محمد میرے عزیزو. ایک نہر ہے جس نہر کو رجب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ رجب. یہ رجب ایک نہر ہے جنت میں جس کا پانی ابیض من الثلج. آپ اگر سفیدی کو دیکھیں گے نا، جائزہ لیں گے، تو کپڑے کی سفیدی اور برف کی سفیدی مختلف ہے، اور سب سے بہترین سفیدی برف کی مانی جاتی ہے. تو کیا فرمایا حضور نے؟ اس کی سفیدی برف سے بھی زیادہ. اب آپ جب مثال دیتے ہیں کہ بھئی سب سے میٹھا کیا چیز ہے؟ شہد. وہ بھی آیا اس میں احلا من العسل. کس چیز سے؟ کہ مٹھاس اگر دیکھیں تو شہد سے میٹھی، سفیدی اس کی دیکھیں تو برف سے زیادہ سفید. اچھا ایک بات تو بتائیے، جب ہمارے سامنے وہ نہر ہوگی اور ہم اس لائق نہیں ہوں گے، فرض کر لیں، سمجھے، تو کیسا لگے گا؟ لہذا آج اس کے لائق بن جائے نا بھائی، اس کے لائق بنے آپ. اس لیے کہ اہلیت شرط ہے کسی بھی چیز کے لیے. اگر آپ نوکری بھی لینے جائیں کسی جگہ پر تو اس نوکری کے لیے اہلیت شرط ہے، ورنہ تو یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ آپ اس نوکری کے اہل. تو اسی لیے اہل بیت کے سلسلے سے بھی جب یہ حدیث یہاں تک پہنچی کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنہ، اہل جنت کے سردار ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اہلیت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے. اگر آپ کسی کو پکڑ کے منبر پہ بٹھا دیں اور وہ آنے کے بعد کچھ نہ بولے، یا بولے تو جو آپ چاہ رہے تھے وہ نہ بولے، یا بولا ہی نہ جائے بیچارے پہ، تو آپ کیا کہو گے؟ کہتے ہیں بھائی اہلیت نہیں تھی بٹھا دیا. پھر رونا یہی تو ہے تاریخ کا. پتہ نہیں کہاں تک سمجھیں گے آپ لوگ. تاریخ کا رونا یہی تو ہے، آج تک روتے چلے. ارے آپ نے رسول کے بعد تخت پہ اسے بٹھا دیا جو اہل نہیں تھا. تو اہل نہیں تھا بٹھا دیا. آج ہم برائی کرتے ہیں کہ بھئی ایسے کو بٹھانا نہیں چاہیے تھا. تو بس یاد رکھیے، کوئی بھی جگہ ہو، محراب ہو یا منبر، تخت رسول ہو یا اس کے بعد، ایسے کو بٹھائیے کہ جو اس کا اہل ہے. اہل کو تو 25 سال گھر بٹھایا، مگر چونکہ شریعت ان کے گھر سے چلی تھی، مسائل سارے انہی سے حل ہوئے، اس لیے کہ ان میں صلاحیت نہ تھی. جان بچانے کے لیے انہی کو بلایا جاتا تھا. ایک سلام پڑھیے محمد بات کہاں تک پہنچی کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام رجب ہے. اس کا پانی دیکھا جائے تو برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. ابھی آپ نے کسی نے سوال نہیں کیا، سوال کرنا چاہیے. کریں سوال کہ مولوی صاحب کون پیے گا اس پانی کو؟ کرو بھائی سوال. نہر تو چل رہی ہے، یہ تو سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ جب ہی تو سمجھ میں آئے گی بات کہ نہر تو چل رہی تھی، جنت بنائی گئی تھی، کون جائے گا جنت میں؟ نہر چل رہی ہے تو اس نہر کا پانی پیے گا کون؟ سوال تو آپ کریں گے. مسئلہ یہ ہو گیا کہ اتنا دھمکا دیا جاتا ہے منبر سے آپ لوگوں کو کہ ہوش باختہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں سوال کر لیا تو کہ میزبان ناراض نہ ہو جائے کہ میرے مولوی کی بے عزتی کر دی. بھائی لے بے عزتی کیا ہوگی بھائی اس میں؟ بھائی سوال کرو گے تو بات آگے بڑھے گی. سوال آپ نے کیا کہ مولوی صاحب اسے پیے گا کون؟ ہاں سوال ہو گیا نا، اسے کون پیے گا؟ ارے جرت پیدا کرو تھوڑی سی. یہ جرت پیدا ہو جائے گی سوالوں کی تو اچھا خاصا پروگرام اچھا ہو جائے گا. ایک سوال پڑھیے محمد آئی بات کہ
پیے گا اس پانی کو؟ کون پیے گا؟ دیکھیں کون پیے گا اس پانی کو؟ من ساما، بس آ گئی آپ لوگوں کی بات، من ساما یومن فی رجب، جس نے ایک دن ماہ رجب میں روزہ رکھا، وہی انسان اس سے سیراب ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد ابھی تو مہینہ چل ہی رہا ہے، 10 آج 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، بڑے دن ہے، اور اتنی یہ تو تفسیر کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے، پوری حدیث ہے بہت لمبی، جس میں یہ کہ اگر ایک دن پہلی تاریخ میں رکھا تو یہ ملے گا، دوسری میں رکھا تو یہ ملے گا، تیسری میں رکھا تو یہ ملے گا، چوتھی میں رکھا تو یہ، یعنی پورے 30 دن کے لیے ہے، پورا پروگرام ہے۔ اگر آپ واقعی کسی کو شوق ہے اس چیز کا تو بھائی گھر آ جائیے، وہاں بتا دوں گا میں، پورا ہے، ایک لسٹ ہے، یہاں نہیں بتا سکتے پوری بات۔ ایک صلوات پڑھیے محمد بہرحال پروردگار عالم آپ کے قیام، صوم، ان سب کو قبول فرمائے ماہ رجب۔ دیکھیں ایک پیغام تو یہ گیا کہ ایک نہر ہے جس سے وہ لوگ پیئیں گے جو ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھیں گے۔ ابھی دیکھیں بہت بڑی عید آ رہی ہے ہماری، مولوی صاحب بہت بڑی عید ہے، حقیقت ہے بہت بڑی عید ہے، امام علی علیہ السلام کی پیدائش، ہماری جانیں فدا ہو جائیں صاحب ولایت پر، اس لیے کہ ولایت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے میرے عزیزو، مگر طریقہ اپنائیے، حقیقی طریقہ اپنائیے، ولادت کو کیسے منائیں، شہادت کو کیسے منائیں، توجہ ہے آپ لوگوں کی۔ دیکھیں بات یہاں تک تو پہنچ ہی رہی ہے، جہاں جہاں تک بھی پہنچائیں گے آپ بعد میں پہنچا دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس فرش عزا سے آج آپ ایک چیز ضرور لے کے جائیں گے، امام کی ولادت ہے، بہت بڑا دن ہے وہ جس میں امام پیدا ہو گئے، حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑا بھی دن ہے۔ دیکھیں اس مہینے کی برکتیں دیکھیے آپ، پہلی تاریخ میں 5ویں امام پیدا ہو گئے، برکتیں تو دیکھیں بھائی کیا، یعنی آپ کے پہلے دن کی ابتدا ہو رہی ہے معصوم کی ولادت سے، کمال ہو گئے۔ اچھا 5ویں معصوم، 13 میں امام علی علیہ السلام، اور امام علی علیہ السلام، دیکھیں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے، یہ ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے جو مجھ سے بڑے ہیں، میرے بڑے بھائی بیٹھے یہاں پر، اگر کوئی بات ایسی ہو تو معاف کیجئے گا، کیونکہ دیکھنے میں آ رہا ہے، پچھلے سال بھی دیکھا گیا، اس سے پہلے بھی دیکھا گیا، اس سے پہلے بھی دیکھا گیا، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا رہا ہے۔ دیکھیے میں کسی کو یہ نہیں کہتا نظر نہ دلائیں، میرے عزیزوں خوب دلائیے، پہلی ماہ رجب سے لے کر آخر ماہ رجب تک دسترخوان بچھا ہوا، منع نہیں کرتا میں، بالکل نہیں، مگر طریقہ ہونا چاہیے اس چیز کا کہ کس طریقے سے آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ کہیں آپ نظر تو کر رہے ہیں، آپ اس پہ نظر تو پڑ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اس فعل سے کسی دوسرے کے فعل کی عکاسی ہو رہی ہو، توجہ کیا اپنے جملے پر، کہیں ایسا تو نہیں ہے جو فعل آپ انجام دے رہے ہیں اس فعل سے کسی دوسرے مذہب کو بڑھاوا مل رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہنچی بات آپ لوگوں تک؟ یعنی جو فعل آپ انجام دے رہے ہیں ولادت کے اوپر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرا مذہب خوش ہو رہا ہو آپ کے اس فعل سے؟ کمولی صاحب سمجھ میں نہیں آئی بات، سمجھاتے کے بعد تم نہیں سمجھ میں آئے گی بھائی، جب بیٹھے ہی ہیں سمجھانے کے لیے تو سمجھ میں آئے گی، یاد رکھنا، اگر آپ نظر کر رہے ہیں تو دیگے اتار لو، کھلائیں لوگوں کو، نان، گوشت، قورمہ، جو بھی آپ کو کھلانا ہے خوب کھلائیے، مگر یہ کون سی بات ہو گئی کہ چوراہے پہ آگے بڑا سارا کیک کاٹا جا رہا ہے؟ بتائیے یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آپ کا فعل دوسرے مذہب کو بڑھاوا دے رہا، یعنی آپ کا مذہب پیچھے رہ جا رہا ہے اور دوسرے کے مذہب کو ترقی مل رہی ہے۔ اچھا اگر چھری سے نہیں کاٹ سکتے تو تلوار لا کے کاٹا جا رہا،
अजी काट भी मौला अच्छा उसके कोई भी काटे गलत है, कोई भी काटे गलत है। मौलवी काटे, मुल्ला काटे, आयतुल्ला काटे, कोई मर्जा काटे, कोई छोटा सा आदमी काटे, गलत है भाई। इसलिए कि देखो अगर अभी भी मैं खामोश हो जाऊंगा, अगर बात वाकई गलत है मेरी तो आप मुझे बताइए, और अगर बात सही है, हदीस आयत भी मैंने वही पढ़ी है, आज जो आयत मैंने पढ़ी है उसी को बयान करूंगा इंशाअल्लाह। अगर मेरी बात सही है तो बताइए सही पे अमल करना चाहिए कि नहीं? सुभान अल्लाह। आप बताओ ना। अगर बात गलत है तो बिल्कुल अमल ना करें, मुझे भी मना करें आप, और अगर बात सही है तो फिर अमल कीजिए। इस बार आपकी नजरों में कोई चौराहे पे इस तरीके की हरकत ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा फिर चलो काम कर दिया, फिर लड़ते भी हैं। हाँ मुझे नहीं मिला, फलानी मिला, वीडियो बात भाई काम बाद में हो रहा है, पहले वीडियो डाल रहे, फिर अपलोड हो रही। हाँ वो अपलोड कर रहे। अच्छा कमाल हो गए, ताली नहीं बज रही बहुत सी जगह पे, हैप्पी बर्थडे याली, कमाल हो गए। अरे कमाल हो गए भाई, तुम क्या करना चाह रहे हो? पूरी तहजीब खत्म कर दी तुमने आइमा की विलादत में। भाई माह रजब में 13 रजब, अब आप रोजा रखो भाई, रोजा रखिए, उस दिन नज़र कीजिए, उस दिन गुस्ल कीजिए, उस दिन क्या अमाल कीजिए, उस दिन इबादत कीजिए, उस दिन फकीरों को खाना खिलाइए, उस दिन यतीमों को खाना खिलाइए, उस दिन सदका दीजिए, उस दिन खैरात कीजिए। तो मौलवी साहब हमें देने को मत कहो, लेने को कहो ना। एक सलावत करिए मोहम्मद। बताइए बात गलत है क्या? तलवार उठा के केक काट रहे, 10,000 रुपए का जी, 50,000 का केक लाए थे इस बार तो हम। क्या किया आपने उस 50,000 के केक से? बोला खुश हो गए? खुदा गवाह है भाई, ऐसा याद रखिए, इमाम ज़माना क्यों नहीं आ रहे? क्यों आए वो? मुझे बताएं क्यों आए इमाम ज़माना, क्यों आए? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब हमारे आवाज में दूर कर रहे हैं मौलाना आइए, इसलिए कि देखो हम हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, तो वो इमाम क्यों आने लगे भाई? इमाम ज़माना ने भी यही काम कर ले, हर इमाम की विलादत पे यही कर ले, बस खत्म हो गया। कोई कहने वाला नहीं है, आप कहोगे कहने वाला है, सुनने वाला नहीं है। अगर आप नहीं मना कर सकते तो अपने बच्चों को मना कीजिए, अगर कहीं ये प्रोग्राम हो रहा है वहां न जाओ। दूसरे पे ही तो गारंटी नहीं है आपकी, कम से कम अपने बच्चों से तो आप अपने बच्चों को तो मना कर सकते हैं, न जाइए आप। कौन सी बात है चौराहे पे, क्या मजहब आप अपना पेश करना चाहते हैं आप? दूसरे लोगों ने तो इस मजहब को इस तरह पेश किया कि आतंकवाद कहला दिया इस मजहब को। अहमदी साहब ऐसा है कि नहीं है? आओ मेरे साथ सीरिया चले, आप यमन चले, इस तरह पेश करके दिखाया इस्लाम और दीन को कि लोग कहने लगे कि ये दीन आतंकवाद है। खुदा गवाह ऐसा नहीं है, दीन इस्लाम से बेहतर कोई दीन नहीं है, और अगर दीन इस्लाम पे अमल करे तो मुसलमान से बेहतर कोई इंसान नहीं है। देखिए कैद लगाई मैंने, अगर अमल करे, अमल अहम है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद देखिए सूरह, यहीं तक एक पैगाम वो रोजे वाला, दूसरा पैगाम ये केक वाला। खुदा के लिए इस काम को ना होने दें। वाह सुभान अल्लाह। और अगर इसके अलावा कोई आप नजर वैसे करना चाहते हैं तो मैं भी शरीक हूँ, मैं करूंगा आपके साथ। आप ये ना समझना कि मैं भाग रहा हूँ, नहीं। कोई नजर करना चाहते हैं, अच्छा एहतमाम करना चाहते हैं, आप पानी पिलाने का एहतमाम करना चाहते हैं, शरबत पिलाने का एहतमाम करना चाहते हैं, चाय पिलाने का एहतमाम करना चाहते हैं, एक अच्छा सा बैनर बना के आप ऐसी जगह पर लेके जाइए ना जहाँ पे आपको ये देखा जाए कि भाई वाकई इस मजहब के मानने वाले कितने अच्छे हैं ये। वाह। अपने ही यहाँ करके क्या कर लोगे आप? किसी को दिखा दोगे? क्या करोगे यहाँ करके? मुझे बताइए आप। और अपने घरों में तो आप करते ही हैं। बहरहाल 13 रजब बहुत ही मोतबर और मुबारक दिन है, उसे वैसे मनाइए जैसे अहले बैत चाहते हैं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद मेरे अजीजों, जिस आयत को मैंने पढ़ा है सूरह तौबा की है, 10 से 20 मिनट बस, इसके अलावा खत्म कर दूंगा बात को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ
ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ مولوی صاحب بڑی احتیاط سے جملہ دوں گا، دیکھ لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن بڑی دقت ہے یہاں پر، یہ نہیں کہا کونوا من الصادقین، توجہ ہے جملے پر، کیا کہا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا من الصادقین نہیں، صادقین میں سے نہیں، صادقین کے ساتھ۔ پھر دوہرا دو جملہ، صادقین میں سے نہ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھو کہاں تک سمجھو گے آپ جملے کو، صادقین میں سے نہ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے ذمے نہیں ہے کہ تم سچے ایسے پیدا کر سکو کہ جنہوں نے بچپن سے لے کے آخر عمر تک سچ ہی سچ بولا ہو۔ ارے تمہارا بنایا ہوا صدیق ہو سکتا ہے، مگر ایسا صدیق نہیں جیسا میرے گھر میں پیدا ہونے والا۔ میرے گھر میں پیدا ہونے والے صدیق کی گارنٹی ہے، تیرا نام دیا ہوا صدیق اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو جو نام دے گا نا صدیق، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو ہمارا صدیق ہے اس کی گارنٹی ہے۔ اور دیکھو کہیں کوئی یہ سمجھ لے کہ بھئی ایک صدیق تھے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایک تھے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مرد ہی صدیق رہے، ان کے یہاں کوئی عورت صدیق نہیں، صدیقہ، ایسا کیسے کہہ رہے ہو؟ ان کے یہاں صدیق بزرگ بھی ہیں، ان کے یہاں عورت صدیقہ ہے، ان کے بچے چھوٹے وہ بھی صدیق ہی ہیں، ایسا نہیں ہے صدیق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ سچے نہ ہو، توجہ کیجئے گا جملے پر، اگر وہ سچے نہ ہوتے، اگر وہ سچے نہ ہوتے تو رسول اسلام جھوٹوں کے مقابلے پہ لے کے نہ جاتے۔ اور میرا عزیزو توجہ کریں جملے پر، اگر وہ سچے نہ ہوتے تو رسول اسلام جھوٹوں کے مقابلے پہ لے کے نہ جاتے۔ جھوٹوں کے مقابلے پہ لے کے جانا اور لے کے بھی 5 کو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ سچے یہ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں میں سے نہیں، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا میرے عزیزوں، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے کسی بھی خبر کو سچا یا جھوٹا کیسے کہیں گے آپ کہ یہ خبر سچی ہے یا یہ خبر جھوٹی ہے؟ کیسے کہیں گے اور کب کہیں گے؟ ایک انسان آئے اور آنے کے بعد، آج ہی کا لے لیں آپ، آئے اور آنے کے بعد یہ کہے کہ جو زینبیہ میں ووٹ پڑ رہے تھے یہ 10-20 ووٹ ڈلے، اور آپ میں سے کوئی انسان کھڑا ہو کے کہ بھائی کب آئے تھے آپ؟ کب میں آیا تھا مولوی صاحب کوئی 6 بجے کے قریب، شام کو 6 بجے کے قریب آیا تھا وہ، کتنے ووٹ ڈلے؟ کیسے ڈلے؟ کوئی 20-30-40 ووٹ ڈلے ہوں گے، بس اس سے زیادہ تو نہیں ڈلے۔ یہ کب آیا؟ 6 بجے آیا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، کیا یہ سچا ہے؟ نہیں ہے نا؟ یہ جو 6 بجے 6 اور صبح میں چل رہا، کب سے چلا تھا؟ 7 بجے سے، 7 سے 6 تک کا عرصہ دیکھو کتنا ہے۔ ارے مسلمانوں تمہیں شرم آنی چاہیے، یہی تو میں کہتا ہوں، اس سے لو نا جو نبی کے ساتھ بچپنے سے رہا۔ ارے بھائی اس سے لے لو نا جو نبی کے ساتھ بچپنے سے رہا۔ اس سے کیوں کہتے ہو کہ کوئی تو آیا نبی کی زندگی کے ختم ہونے میں 2 سال تھے، 2 سال پہلے، ایک آیا 3 سال پہلے۔ اچھا جو پوری زندگی ساتھ رہا اس سے حدیثیں کم، جو چند مہینے ساتھ بھی نہ رہا، کمال تو یہ ہو گئے ساتھ بھی نہ رہا، اس کی حدیثیں 30,000 40,000 50، اللہ کی پناہ۔ اب مجھے بتائیے اس انسان کو جو ووٹ کے بارے میں کہہ رہا 20-30 ڈلے، یہ سچا ہے جھوٹا؟
جھوٹا ہے. آپ بتائیے کیا اس سے دین لیں گے آپ؟ ارے جو انسان ووٹ کے بتانے میں کامیاب نہ ہو سکے وہ دین دینے میں کامیاب ہوگا. ایک سلام پڑھیے محمد آپ پہنچیے. آپ لوگ ہوتا ہے کہاں تک کامیاب ہوگا؟ یاد رکھیے یا تو خبر سچی ہوگی یا خبر جھوٹی ہوگی. میرے طالب علم بھائی بھی بیٹھے بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, یہ بچہ ہے اور بھی ہیں بیٹھے. ایک خبر جو آپ تک پہنچتی ہے یا وہ سچی ہوتی ہے یا وہ جھوٹی ہوتی ہے. سچی کب ہوگی؟ اگر وہ خبر موقع و محل کے اعتبار سے مطابقت رکھے, جس چیز کی خبر دی گئی ہے اس سے میچ کرے تو خبر سچی, اور اگر میچ نہ کرے تو خبر جھوٹی. ہاں سچی تھوڑے کہیں. اگر آپ نے آگے یہاں کوئی داخل ہو مجلس میں, اور مجلس میں داخل ہونے کے بعد کے 5-7 آدمی بیٹھے تھے, وہاں آپ بھی موجود تھے. کب نہیں 5-7 تو نہیں تھے, تقریباً 50-60 آدمی الحمدللہ موجود تھے وہاں پر. تو بتائیے اس کی خبر سچی ہے یا جھوٹی؟ لیکن موقع و محل موضوع کے اعتبار سے اس کی خبر صحیح نہیں ہے, یہ جھوٹی ہے. اس لیے کہ واقعے کے اعتبار سے اگر خبر ہے تو سچی, اور اگر واقعے کے اعتبار سے خبر نہیں ہے تو جھوٹی ہے. بھئی یہی تو وجہ ہے. بہت سے لوگوں نے خبروں کو یوں بدلا کہ موقع بستر پہ لیٹنے کا تو مل نہ سکا. ذہن ہے نہیں ہے؟ ذہن آپ کے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ خبروں کو کیسے بدلا کہ بستر پہ لیٹنے کا تو موقع ملا نہیں. ارے ملا نہیں, لیا نہیں. اس لیے کہ اگر موقع اور چانس لیتے تو میرے بھائیوں وہ جو 40 خاندان کے لوگ دیکھ رہے تھے نا, وہ کھڑے ہوئے باہر گھیرے ہوئے, ان کی دہشت میں مر جاتا. اچھا جب کوئی حدیث, یاد رکھے گا جملہ, جب کوئی حدیث مل نہ پائی تو کہہ دی ایک حدیث کا کوئی بات نہیں, اگر بستر پہ نہیں لیتے تو غار میں تو ساتھ دے. ارے ایک صلوات پڑھیے محمد پھنسوانے کے لیے گئے تھے یا بچانے کے لیے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد میرے عزیزو. ہاں کیوں گئے تھے؟ لہذا اگر واقعے کے اعتبار سے خبر ہے تو سچی, اور اگر واقعے کے مطابق خبر نہیں ہے تو خبر جھوٹی ہے. بڑی اچھی مثال پیش کی گئی ہے. 2 دوست, ان میں ایک ہندو ایک مسلمان. کوئی بات نہیں, آج بھی ہندو مسلمان ایک ساتھ رہتے بھی ہیں, بعض لوگ کھاتے بھی ہیں, بعض لوگ ساتھ رہتے بھی ہیں, بعض لوگ ساتھ کاروبار کرتے بھی ہیں. کتنے آپ لوگوں کے درمیان ایسے ہوں گے جو کاروبار کر رہے ہوں گے؟ کاروبار کر رہے ہیں اپنا کاروبار. دیکھو عقیدہ اپنی جگہ پہ ہے, دین مذہب اپنی جگہ پہ ہے, مگر کاروبار اپنی جگہ پہ ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ کاروبار کرنے والے سارے جھوٹے ہوتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی دوستی ہندوؤں سے ہیں؟ کوئی بات نہیں, ہمارے بھائی ہیں, مسئلہ نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے, دونوں جا رہے تھے, چلتے چلتے مسجد آ گئی. توجہ کرنا اس پہ, بس اسی پہ ختم کروں گا مثال پہ. میں چلتے چلتے مسجد آئی. مسجد میں آنے کے بعد مسلمان کہنے لگا بھائی 5 منٹ ویٹ کرو, میں ابھی آیا, نماز پڑھ لوں. میں ظہر کی نماز پڑھ کے بس آیا. جب یہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے بابا آیا. نماز کہا بھائی کوئی بات نہیں, میں باہر کھڑا ہوں. اس نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر چلا گیا. آگے وہ چلے تو بھائی اس کا بھی ایریا آ گیا. وہاں بھی مندر سے کوئی آواز آئی, کہا میں بھی جا کے تھوڑی سی پوجا کر لوں. کہا بھائی جا کے تو بھی کر لے, میں تیرا یہاں انتظار کر رہا ہوں. دیکھو دونوں نے انتظار کیا. توجہ کرنا, دونوں نے انتظار کیا. اس نے بھی انتظار کیا, پہلے مسلمان کا انتظار کیا ہندو نے, اب ہندو کا انتظار کر رہا ہے مسلمان. انتظار کیا کہ نہیں کیا؟ عبادت بھی اپنے طریقے سے دونوں نے کی. اس نے مسجد میں کی, اس نے مندر میں جا کے کی. لیکن دیکھیں آیت کو یاد رکھیے گا, اور اس جملے سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں, یاد رکھیے گا جملے کو. یہ دونوں ایک ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ بولو بولو جلدی سے بولو, ایک ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ ساتھ کہاں چھوٹا؟ دیکھو بہت توجہ کیجیے گا میرے عزیز. تو ساتھ کہاں چھوٹا؟ ایک کا مسجد میں اندر آ کے چھوٹا, ایک کا مندر میں جا کے چھوٹا.
چھٹا کہ نہیں چھٹا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں میں سے نہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اگر ساتھ چھٹ جائے تو پھر وہ مع الصادقین نہیں ہے۔ توجہ ہے جملے پر؟ اگر کہیں ساتھ چھٹ جائے، توجہ کیجئے گا جملے پر، اگر کہیں ساتھ چھٹ جائے تو پھر وہ ساتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام آپ کو، آپ کے ساتھ ہوں، مثلا امام آپ کے ساتھ ہیں، امام مسجد میں جا رہے ہیں، آپ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، ساتھ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ امام روزے کو کہہ رہے ہیں، آپ رکھ نہیں رہے ہیں، ساتھ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ امام غیبت سے منع کر رہے ہیں، ساتھ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ امام ایک دوسرے کی برائی کرنے سے منع کر رہے ہیں، ساتھ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ امام جوئے سے منع کر رہے ہیں، ساتھ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر ساتھ ہونا چاہیے، مکمل طور پر ساتھ ہونا چاہیے۔ ارے جملہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، تاریخی بہت بڑا جملہ ہے۔ ساتھ چھٹنا نہیں چاہیے، ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اگر اس طریقے کا ساتھ ہو جیسا کہ اس صحابی کا تھا، جس کے لیے رسول اسلام نے نہ یہ کہا یہ مہاجرین سے ہے، نہ یہ کہا یہ انصار سے ہے، بلکہ یہ کہا سلمان ہم اہل بیت سے ہیں۔ ایک سلام پڑھیے محمد سلمان ہم سے ہیں، ہم اہل بیت سے ہیں۔ ساتھ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ میرے عزیزو، مطابق واقعہ اگر خبر ہے تو وہ کیا ہے؟ سچ، اور اگر واقعے کے خلاف ہے تو جھوٹ ہے۔ تو امام یہ پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس میرے عزیزو، سچوں کا ساتھ بھی دو اور سچوں کے ساتھ ہو بھی جاؤ۔ مجھے ایک بات بتائیے، سچ اور جھوٹ یہ رشتہ داری میں نہیں چلتا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی میں نے اپنے رشتہ دار کی جھوٹ بول کے جان بچا دی، بس ارے بڑا کام کر دیا میں نے۔ دیکھیں اگر جان خطرے میں ہے تو الگ ہے، کوئی بات نہیں۔ جان آپ کسی مومن کی بچا رہے ہیں، جھوٹ بول گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو جو سمندر میں گر گیا یا کنویں میں گر گیا، غصبی جگہ پار کرنے کے بعد میں آپ اسے بچانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ایک نفس محترمہ کو بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، بس اگر واقعاً قرآن پہ ہم عمل کرنا چاہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں یہ جملے، اگر واقعاً ہم قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو سچ اور جھوٹ میں کم سے کم تمیز کیجئے۔ اس لیے کہ اگر سچ اور جھوٹ میں کوئی تمیز نہیں کر سکتا تو پھر وہ کربلا میں امام حسین اور یزید کے درمیان میں تمیز پیدا نہیں کر سکتا۔ حقیقت ہے میرے عزیزو، جملہ بڑا آہستہ سے میں نے کہہ دیا، جسے انسان کو سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں ہے، جس انسان کو حق اور باطل میں تمیز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یزید اور امام حسین میں تمیز نہیں ہے۔ اور کربلا نے ہمیں یہی تمیز تو سکھائی ہے۔ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ جب جناب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو حیثیت نہیں تھی، یاد رکھنا یہ دو چیزیں جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کی حیثیت نہیں تھی، مگر آج بھی آپ یہاں بیٹھ کر اس بات کا ثبوت دیتے ہو کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے خلاف ہیں، اور حقیقت ہے یہ جو فرش عذاب پہ آ رہا ہے وہ امام حسین کے ساتھ ہے، اور وہ خلاف ہے کس کے؟ یزید کے۔ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ کتنی تھی؟ بے پناہ لکڑیاں، تفسیریں پڑھو، ہزاروں کونٹل نہ ہو گئی، اتنی لکڑیاں، اور ان میں آگ لگا دی گئی۔ دو جانور، توجہ کرنا، ایک چھپکلی اور ایک مینڈک۔ مینڈک پانی ڈال رہا تھا اور چھپکلی پھونک مار رہی تھی۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ چھپکلی پھونک مار رہی ہے اور مینڈک پانی ڈال رہا ہے۔ اچھا ایک بات تو بتا دیں مجھے،
کیا چھپکلی کے پھونک مارنے سے آگ تیز ہو جائے گی؟ جہاں اتنی تیز آگ بھڑک رہی ہو، توجہ کرنا جملے پر، اسی پہ مسائل پڑھوں گا میں، جہاں اتنی آگ بھڑک رہی ہو وہاں چھپکلی پھونک مار رہی تھی، کیا اس کی پھونک اثر کرے گی؟ جہاں اتنی تیز آگ بھڑک رہی تھی وہاں ایک چھوٹا سا جانور پانی ڈال رہا تھا تو کیا وہ بجھا پائے گا؟ نہیں، نہ یہ اسے زیادہ کر سکتی ہے اور نہ یہ اسے ختم کر سکتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ کہا صرف یہ دونوں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کون کس کی طرف کھڑا ہے. توجہ نہیں کی جملے پر آپ نے، کہ ان دونوں میں سے کون کس کی طرف کھڑا ہے، کون کس کی طرف کھڑا ہے. تو جب یہ چھپکلی پھونک مار رہی ہے تو پتا چل گیا کہ یہ نمرود کی طرف کھڑی ہے. بھئی یہی تو وجہ ہے. اور یہ جو پانی ڈال رہا ہے پتا چل گیا کہ جناب ابراہیم کی طرف کھڑا ہے. بس یہی تو وجہ ہے. آج آپ پرشادہ پہ آ کے بتا دینا چاہتے ہو کہ آج دیکھیے ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. ہم امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، ہم کسی کو قتل و غارت نہیں چاہتے، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے. آئیے دیکھیے. بس یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں میرے عزیزو مگر ہیں بہت بڑی. بس یہ مجلس کنیز سیدہ واقعا وہ بتایا مجھے تو میں نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو بتاتے ہیں کہ بڑا اچھا مرثیہ پڑھنے والی، نوحہ پڑھنے والی بچی، اہل بیت کی چاہنے والی، کیونکہ گھرانے سے ہوتا ہے نا، گھر جیسا ہوگا ویسے ہی بچے ہوں گے، کیونکہ تربیت کا اثر ہوتا ہے میرے عزیزو. اور واقعاً تربیت کا اثر تھا. آج آپ اس بچی کے لیے، ماں کے لیے اور دیگر جو ان کے ساتھ اس دنیا سے گئے تھے ان کے لیے جمع ہوئے ہیں اور شہزادی کو بورسہ دینے کے لیے آئے اکٹھا ہو. میرے عزیزو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چھوٹی سی عمر میں کتنی مصیبتیں پڑی. 18 سال سے کچھ کم، 18 سال سے کچھ زیادہ یہ عمر تھی شہزادی. دیکھیے میں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا مگر کچھ مرحلے ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں میں مسائل کے سلسلے سے. میری شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسجد میں گئیں اپنا حق مانگنے کے لیے. دیکھیے 2-4 آنسو جو بہانا چاہتے ہیں آپ بہا لیجیے. شہزادی اپنا حق مانگنے کے لیے گئی دربار خلافت، مسجد میں گئی. وہیں پہ سارے امور ہوتے تھے، مسجد میں سارے کام ہوتے تھے. مسجد میں پہنچی. اگر آپ مدینہ پہنچیں، پروردگار آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو رسول اسلام کا گھر تھا اسی میں رسول اسلام دفن بھی ہیں. وہی قریب میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی گھر ہے. بالکل یہ سمجھیے کہ مسجد سے ملا ہوا. اس وقت تھوڑا چھوٹی ہوگی، اب ذرا مل گئی ہے، سارا ایک ہی کر دیا ان لوگوں نے. مسجد میں گئی. جانے کا انداز کیا تھا؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، ذرا میرے ساتھ رہیے گا اور میرے ساتھ تھوڑا سا مدینے چلیے گا. شہزادی ہاشمیات ساتھ ہیں، پردے میں مکمل طور پر ہیں. آپ مسجد میں پہنچی، پردہ لگایا گیا. اس پردے کے پیچھے سے شہزادی نے دعویٰ کرنا شروع کیا. کسی نے شہزادی کو دیکھا نہیں ہے. دیکھیے شہزادی دربار خلافت میں پہنچی، پردہ ہے، ہاشمیات ساتھ ہیں، پردہ سامنے پڑا ہوا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں. اور یہ منظر اور دیکھ لیجئے. مگر فاطمہ کی بیٹی زینب ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا. پروردگار کوئی غم نہ سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. مگر فاطمہ کی بیٹی ہے زینب. جیسے ہی دربار خلافت سے جناب فاطمہ زہرا گھر تشریف لائی ہیں، خطیب کا یہ جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب زینب دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ اماں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اماں
بعد جناب فاطمہ زہرا نے پلٹ کے جملہ کہا بیٹا آج تک تو یقین تھا یا نہیں تھا مگر اب یقین ہو گیا تمہاری چادر سلامت ہے تمہارا پردہ سلامت نہیں رہے گا شہزادی دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں آپ کا دربار خلافت میں جانا اور تھا مگر زینب کا بازار شام میں جانا زینب کا دربار شام میں پہنچنا یہ الگ تھا ساس سے کرسی نشین بیٹھے ہوئے شہزادی فاطمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نیچے بیٹھی ہیں ادھر جناب فضا ہیں ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ علی کی بیٹی زینب کا تعارف کراؤ عجیب منظر ہے میرے عجیب منظر ہے فاطمہ کی بیٹی زینب کا تعارف کراؤ عزیزو جناب فضا بول رہی تھی جب یہ جملے یزید کی زبان سے نکلے جناب فضا تو بیٹھ گئی جناب زینب کھڑی ہو گئی کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ نانا کے بازار کی طرف رخ کیا ارے نانا کس طریقے کے امتحان لیے جناب زینب یہ دربار شام ہے جناب زینب ہے دربار شام ہے میرے عزیزو جناب زینب نے دربار شام میں آنے کے بعد یزید کے دربار میں آنے کے بعد یزید کے سامنے وہ گفتگو کی ہے اے یزید جتنے چاہے ہیلے کر لے تو ہمارے وحی کے سلسلے کو ختم نہیں کر سکتا وحی کو مٹا نہیں سکتا تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا میرے عزیزو یہی وہ ذکر ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہم تک پہنچایا تمنا کرنے والے کربلا میں دو تھے بس میرے عزیزو ایک جناب عباس اور ایک جناب سکینہ اور جملے بدلوں تو اس طریقے سے کہہ دیجئے ایک چچا ایک بھتیجی چچا نے بھی ایک تمنا کی تھی روزے عاشور بھتیجی نے بھی ایک تمنا کی تھی چچا کی تمنا بھتیجی کی تمنا مگر تمنا دونوں ہی پوری نہ ہوئی جزاکم اللہ چچا کی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح میں یہ پانی خیمے میں لے جاؤں بھتیجی کی تمنا یہ تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں بیٹا یہ اپنے آشیانوں کو جاتے ہیں پھوپھی اماں اپنے وطن ہم کب جائیں گے ایک مرتبہ رہائی ملنے کے بعد جناب زینب قبر جناب سکینہ پہ آئی آنے کے بعد کہتی ہے بیٹا سکینہ ارے تمہیں وطن جانے کا بڑا ارمان تھا ہمیں رہائی مل گئی شاید قبر سکینہ ہی لی ہوگی پھوپھی اماں ارے موت نے مجبور کر إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبنيها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم إني أسألك بحق محمدية المحمودة وعلمية العالية وفاطمیت البیضاء پروردگارہ تجھے تیرے عز و جلال کی قسم پالنے والے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ اے میرے پروردگار ان مقدس ہستیوں کا واسطہ جو کائنات میں تیری پہچان بنی ہے پروردگارہ اس مجلس ذکر کو قبول فرما اس کا جو بھی تو نے ثواب معین کیا ہے اس کے ذریعے سے ان تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما
ان میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما، پالنے والے جوانوں کی جوانی سلامت فرما، علماء کرام مراجع کرام بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے سپاہی جو دشمنوں کی جیلوں میں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی رہائی کا واسطہ انہیں جلد از جلد دشمنوں کی قید سے آزادی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، قائد طور اسلامیہ و مقاومہ اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو بخشنا۔ جب میں وہ نام بتا دو۔ کنیز سارا بنت اقبال رضا، دلشاد فاطمہ بنت علی حامد، اعجاز فاطمہ بنت علی حامد، ثنا بطول بنت ارشاد حسین، فاطمہ بنت غلام